یہ لوگ میچ عمران خان کے بغیر یعنی کپتان کے بغیر کھیلنا چاہتے ہیں. ووٹ بلانگس ٹو نا عمران خان، نہ الیکشن بلانگس ٹو عمران خان. الیکشن کمیشن کیسا ہونا چاہیے اسی کی بات ماننی ہوگی. اور یہ کیوں ماننی ہوگی؟ کیونکہ ساری عوام ہے تو جنتا ساری 77% کے ساتھ ان کے ساتھ ہے. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل. یہ لوگ میچ عمران خان کے بغیر یعنی کپتان کے بغیر کھیلنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بے شمار تدابیر انہوں نے اپنا رکھی. ان میں سے ایک تدبیر تو یہ ہو گئی کہ خان صاحب کی تقریر نشر نہیں کی جائے گی. اس میں سے صرف ایک ویلڈ پوائنٹ تھا جس کے اوپر آپ جو ہے وہ ویور اور بیپرز لگا سکتے. آپ جو ہے وہ پیمرا کو ہدایت کرتے ہیں اور سب جگہوں کے اوپر جو ہے سب چینلز کے اوپر کر دیا جائے کہ جو مخالف بیانات ہیں وہ نہ دیے جائیں. بہرحال ایک تو طریقہ کار میں نے یہ بتایا. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ خان صاحب کو روکنے کے لیے اگر آپ پورے میڈیا کے اوپر ان کی پابندی لگا بھی دیں تو ان کا میڈیا سیل جو ہے وہ کافی آگے تک چلا گیا اور اس کے آگے جانے کے اندر ان کی لوگوں کا کمال نہیں ہے. میں پھر بتا دوں، خان صاحب جو تھے وہ ورڈ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک میں گلوبل کا تو لفظ استعمال کروں بھی تو کوئی غلط بات نہیں ہے کہ جتنے ملکوں میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے ان سب میں سے ہارٹ فیورٹ عمران خان ہیں. اچھا، اس وجہ سے اس کے بعد ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر جتنی جگہوں کے اوپر انہوں نے چندہ مانگ چھوڑا ہے اور ایک ویلفیئر کا ایک جو ہے وہ جال پھیلا رکھا ہے. اور نمل یونیورسٹی سے لے کر نمل کا بھی آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ کس طریقے سے ان کو چانسلر مقرر کیا گیا تھا. تو سب لوگ کچھ کہہ رہے تھے کتنے پرسنٹ جو ہے وہ فنڈز وہ دیں گے تو وہ چانسلر بنیں گے. تو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں صرف اور صرف ایک شرط پہ آپ کا چانسلر بنوں گا، تنخواہ نہیں دوں گا، کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا اتنا کوٹا کر دیا جائے میرے پاکستانیوں کے لیے کہ اتنا کوٹے کے اندر آپ کی یونیورسٹی میں میرے بچے پڑھ سکیں. سو اس وجوہات کی بنیاد کے اوپر کوئی ایک وجہ نہیں. انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو آپ سارے ٹاپ کے 3 خانز کو پوچھ لیں کہ ان میں سے پاکستان میں سے کسی کو جانتے ہو تو سوائے عمران خان کے اور شاہ رخ خان کہتا ہے کہ ہمیں تو ڈانٹا بھی تھا انہوں نے. سو اسی طریقے سے ایک سٹارڈم کی بات کریں تو جان پہچان تو ہے. یہ وہ آدمی ہے جس نے الطاف حسین کے خلاف جو ہے وہ جا کر کے کورٹ میں پہلی دفعہ دائر کیا مقدمہ. اسی طریقے سے جس جگہ اس نے بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ بات اٹھی. اب تیسری بات یہ تھی جو بات آپ نے مدفون کر دینی تھی کیونکہ اس سے پہلے 14 قتل تھے. وہ 14 قتل کے اندر معاملہ صرف یہ پوچھا جاتا تھا کہ یہ معاملہ بنا کیوں نہیں. آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ یہ سمپل صرف ایک بات تھی کہ ایک آدمی جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، جو مرنے کے لیے بھی تیار ہے، جو اپنی جان کے جانے کے بھی غم میں مبتلا نہیں ہے، جس کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی مارا جا سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لیا جا سکتا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی انٹرنل ہو سکتا ہے، کوئی ایکسٹرنل ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ بینظیر کے قاتل آج تک پکڑے گئے تو نہیں پکڑے گئے آف کورس. اسی طریقے سے آپ لیاقت علی خان سے شروع کریں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف دیکھ لیں تو کسی طرح سے بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا. بندہ پہلے سے مرا ہوا تھا تو ہسپتال پہنچا یا ہسپتال پہنچ کر مر گیا، یہ بات کی باتیں، بندہ مر گیا. بات یہ ہے کہ اس ٹائم پر جو ہے وہ الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے. 90 دن کی انٹرم گورنمنٹ اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہے. ان کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ آنسو گیس چلائے. ان کا کوئی کام نہیں بنتا کہ ایک الیکشن کمپین ہو رہی ہے تو الیکشن کمپین کے درمیان میں آپ ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں؟ آپ کمپین لگا رہے ہیں تو اس کے اندر دفعہ 144 کی اگر آپ بات کرتے ہیں اور 144 کے اوپر جس مرضی کو دھر دیں گے. یہ پاکستان کی قوم ہے یا آپ لوگوں کے جو ہے وہ غیظ و غضب کیا گیا ہاتھ میں آئی ہوئی ہے. آپ کا دل کرے گا کوئی آپ کا سنتری اٹھے گا آپ کو مار دے گا. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ غریبوں کو مارنا شروع کرتے ہیں؟ آپ سے غریب نہیں مینج ہو رہے. میں نے آپ کو یہ کہا تھا ادویات جس کی مہنگی ہو جاتی ہیں، روٹی جس کی مہنگی ہو جاتی ہے اس کا دماغ چل جاتا ہے. یہ میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں. میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کتنے لیفٹیننٹ جو ہے امجد شعیب کو پکڑیں گے، کتنے آپ لوگوں کو پکڑیں گے، کتنے جرنیلوں کو آپ جو سابق جرنیل ہیں ان کو پکڑیں گے. حق کی بات یہ ہے کہ بھائی کسی سے برداشت نہیں ہو رہا کہ آپ نواز شریف، شہباز شریف اور ان لوگوں کو جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا ہے نیشنل کنسنسس کو تیار ہوں لیکن میں چوروں سے بات نہیں کروں گا.
بھائی چوروں سے وہ بات کر لیں گے تو خان صاحب میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ ایک دوسری بات یہ کہ وہ نظام کو تبدیل نہیں کر سکے، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ نظام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ مافیا کا ہے، مافیا، شوگر پہ مافیا، گندم پہ مافیا، جہاں پہ شوگر لگنی تھی، جہاں پہ کاٹن لگنی تھی وہاں پر شوگر لگی، ہزاروں ایکڑ ہیں، آپ نکال کے دکھا دیں اور ان سے پوچھا جائے تو اس کے اندر ملوث کون؟ وہی سارے فیوڈلز۔ انہوں نے کہا کہ بھائی شوگر کین جو ہے وہ جلدی پک کر تیار ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں 800 گنا فائدہ ہو رہا تھا، ہم نے کاٹن نہیں لگائی۔ اب آپ پکڑ لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ معاملات چلتے رہیں گے۔ اگلی بات جو ہے وہ خان صاحب نے دوسرے ایک سٹیپ کو پکڑا ہے، یہ مائنس عمران خان چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ٹائم پر سیاست، ووٹ، جس کے میں بالکل حق میں نہیں ہوں۔ پاکستان میں الیکشن کے میں بالکل ذاتی طور، یہ میرا ذاتی، میں اس کا الٹرنیٹ سسٹم سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کے صرف اس ووٹ کو کہتے ہیں، ووٹ بلانگس ٹو نا عمران خان، نہ الیکشن بلانگس ٹو عمران خان۔ الیکشن کمیشن کیسا ہونا چاہیے اسی کی بات ماننی ہوگی، اور یہ کیوں ماننی ہوگی؟ کیونکہ ساری عوام ہے، تو جنتا ساری 77% کے ساتھ ان کے ساتھ ہے۔ آپ گیلپ سروے کروائیے، اور گیلپ سروے کی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے کہ اگر عمران خان کو پکڑا جاتا ہے، جیسے ہی اس کو پکڑا جاتا ہے 15% جو ہے وہ پاپولیرٹی کا گراف مزید بڑھ جائے گا، رائز اپ ہو جائے گا۔ سو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو سختی ہیں، پھر اگلی بات جو خان صاحب نے نیکسٹ سٹیپ لیا کہ بات تو ہے، اور یہ بات مجھے اندرونی طور پہ پتہ بھی ہے کہ خان صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ان کا پرانی ایک آئیڈیا ہے کہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا، تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام ان کو یہ طاقت دینا شروع ہو گئی ہے۔ اور اچھا، اس میں سب سے شاندار بات میں جو سمجھانا چاہتا تھا، 14 قتل ہوئے کہ لیڈر گھر پہ موجود نہیں ہے، لیڈر نے بیٹھ کے لڑا ہی نہیں ہے، کیس ہی نہیں لڑا، اور اس کے وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر سیر سپاٹے کر رہا ہے۔ لیکن یہاں کا لیڈر ایک آدمی کے مرنے کے اوپر UN سے ایک آدمی ابھی گیا تو UN نے ایکٹیو ہو گیا، پورے دنیا کے اخبارات ہو گئے۔ اچھا، میں میڈیا پر بھی بات کر رہا تھا، آپ میڈیا یہاں کا بند کریں گے، الجزیرہ پہ اردو ٹرانسلیشن شروع ہو جائے گی، آپ یقین کیجئے، CNN پہ شروع ہو جائے گی، BBC پہ شروع ہو جائے گی، یو جسٹ نیم TRT پہ شروع ہو جائے گی، DW پہ شروع ہو جائے گی۔ میں نے انٹرنیشنل میڈیا کی مجھے آوازیں آئی ہیں، میرے سے چند لوگوں کی بات بھی ہوئی ہے، اینڈ دے آر موسٹ ولنگ۔ ان کو کیا، آپ کا کیا خیال ہے، ان کو TRP نہیں چاہیے ہوتی؟ عمران خان TRP کے حساب سے CNN، BBC، TRT اور اس کا جو میں آپ کو باقی بتا رہا ہوں DW، ان سب میں بھی TRP جو ہے نا وہ اس کی بہت بڑھ جائے گی، تو ان لوگوں باہر کی میڈیا کو فائدہ ہو جائے گا، تو وہ تو انٹرنیشنل فگر بن گیا۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ اور مزے کی بات ہے، دوسرا آپ خاص طور پہ ہراول دستہ آپ وہاں کے لوگوں کو بنا کے دینا چاہتے ہیں۔ وہاں کا پاکستانی یوتھ کینیڈا میں بیٹھا ہے، پاکستانی یوتھ جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، اور مذہبی جنون کے ساتھ بیٹھا ہے، اور پھر مذہبی طاقتیں جتنی بھی تھیں اور مذہبی پلیٹ فارم سے وہاں سے ہٹ چکے ہیں۔ میرے انٹرنل اطلاعات کے مطابق جو کہ مذہب کی جماعتیں ہیں، مشہور مذہبی جماعتیں، ان کے لوگ ان کی پارٹیاں چھوڑ کر خان صاحب کی طرف شفٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے لوگ، ان کے پیر صاحب بھی جو ہے وہ خطرات کو دیکھتے ہوئے وہاں سے ہمیشہ جو ہے کے لیے منتقلی کر لیتے ہیں، یعنی یا تو وہ کینیڈا بیٹھ جاتے ہیں یا وہ برطانیہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ سارا دیکھ لیں، برطانیہ ایک پورے تمام پیران کا ایک گڑھ ہے، اسی طریقے سے امریکہ گڑھ بن گیا، اسی طریقے سے کینیڈا سب سے مہنگا ہے، اور وہاں پہ 2 ہی لوگ سروائیو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بزنس مین جس کے پاس جو ہے نا اربوں روپے ضائع کرنے کے لیے ہو، اور دوسرے پیر صاحب، یہ 2 لوگ سروائیو کر سکتے ہیں، ورنہ تو بہت کام کرنا پڑتا ہے کرنسی کے حساب سے۔ سو اب جو تیسری چیز ہے اور بڑی خاص بات ہے، خان صاحب کو یہ اب آہستہ آہستہ وہم نہیں یقین ہونا شروع ہو گیا۔ وہ وہم میں مبتلا تھے کہ کوئی طاقتیں اور ہوتی ہیں، ان کو اب یہ یقین ہوتا چلا، ایک تو اللہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اب ان کے ساتھ عوام بھی ہے، اور عوام کے ساتھ جتنا ان کو اعتماد دیں گے، آپ کے لیے وہ جل کٹنے، مر کٹنے اور ہر طرح سے طریقے سے تیار ہوگی۔ اور تیار عمران خان کے لیے نہیں ہو رہی، میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو پھر بتا رہا ہوں، روٹی روٹی اور روٹی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس ایک مجلس ہوا کرتی تھی، کم گفتگو فرماتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ 5 اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ انہوں نے کہا 5، انہوں نے کہا نہیں، 6 روٹی ہوتا ہے۔ سو بہرحال ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے بہت بڑی دلیلیں دی۔
دلیل لمبی کر دی اور انہوں نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے اوپر میں جو ہے یہاں پہ استنباط لگا دوں گا، آپ بیٹھے۔ انہوں نے کہا جو بات میں نے کرنی تھی کر دی، آپ جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں تشریف لے جائیں، واپسی پہ بات کرتے ہیں۔ بہرحال کٹ دا سٹوری شارٹ میں بڑی جلدی سے سناتا ہوں، وہ حج کے لیے تشریف لے گئے، واپسی پہ آئے، جہاز ڈوب گیا۔ 3 دن بعد کسی ساحل پہ رہے، ساحل پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک فرشتہ آیا، انہوں نے کہا ساری زندگی کے اب مرتا ہوں، کہتے جو روٹی تو مرنا ان کی کرا۔ اس آخیا کہ تو حج کا سارا ثواب دے گن تے روٹی لے گن، تو اس نے کہا کہ مجھے روٹی دے دو۔ اچھا، اسی طریقے سے ساری نمازوں کا ثواب اس نے اگلے 3-4 دن بعد مانگا، پھر اسی طریقے سے سارے ارکان کے ثواب جب وہ لے چکا واپس آیا جی نظام الدین اولیاء سے، انہوں نے پوچھا جی اسلام کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے علامہ صاحب اٹھے، انہوں نے کہا حضور روٹی۔ روٹی یہ وہ چیز ہے، یہ واحد ارکان ہے جو کہ آپ کو اسلام میں لاتا ہے۔ آپ علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ بھوک تمہیں کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو پاکستان میں کوئی لیڈر ہے نہیں، انہوں نے لیڈر بنانا بھی پڑتا نا۔ تو کاسٹ وے میں جیسے وہ اس آدمی نے اپنا کمپینین بنانے کے لیے فٹ بال کے اوپر انسان بنایا، اس کی آنکھیں بنائی اور اسے باتیں کرنے لگ گیا، تو پاکستان میں اسی طریقے سے جو ہے وہ کال پڑ گیا، بالکل قحط پڑ گیا۔ آپ کو قحط الرجال ہو چکا ہے، لیڈر ہے کوئی نہیں۔ چنانچہ ان کا لیڈر ان کو مل گیا ہے اور وہ اب جو ہے وہ اپنے آپ کی قسمت کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہی ہیں اس ٹائم پر، کیونکہ ڈس انگیج ہو چکے ہیں، ان کے پاس کام کاج ہے نہیں، تو پھر اور کیا کریں؟ آپ ان کو کاموں پہ لگا دیں، آپ ان کو ڈالر مل رہے ہیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں، ان کو پاس ٹھیک ٹھاک تنخواہیں آ رہی ہیں، یہ یقین کریں یہ جو ہے وہ زمان پاک کھڑا ہونا بند ہو جائیں گے۔ تو آپ اسٹریٹجیز بنائیے۔ یہ آپ چاہتے ہیں کہ زمان پاک میں رش نہ ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہ ہو، آپ ان کے روزگار کا بندوبست کر دیجئے، یقین کریں ایک آدمی بھی زمان پاک کھڑا نہیں ہو۔